قیامت سے پہلے دنیا میں انسانی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کا ذکر اسلام، عیسائیت اور یہودیت سمیت کافی مذاہب میں کیا گیا ہے، اور اسی جنگ کے ساتھ ہی اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس جنگ کو آرماگیڈن یا پھر جنگ ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مستقبل کی اس جنگ کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ بہرحال چونکہ اس جنگ کی پیشن گوئیاں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، بلکہ عیسائیت اور یہودیت کی مذہبی کتابوں جیسا کہ بائبل وغیرہ میں بھی اس جنگ کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اسلام اور عیسائیت میں اس جنگ کو لے کر کافی حد تک مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس جنگ کے حوالے سے سب سے پہلے عیسائیت کا پوائنٹ آف ویو بیان کریں تو عیسائی اس مستقبل کی جنگ کو بہت مقدس مانتے ہیں، کیونکہ اس جنگ کے بعد ہی عیسائیت کا غلبہ ہوگا، اور ان کے نزدیک گمراہ اور کافر لوگوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کو اس جنگ میں شکست ہوگی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس مقدس جنگ کو ان کے یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیڈ کریں گے، اور تقریباً اس جنگ میں کم سے کم 3 ارب انسان ختم ہو جائیں گے، اور خداوند انہیں باطل فوج کو شکست دینے میں کامیاب کرے گا۔ جیسا کہ بائبل کے چیپٹر 16 کے مطابق وہ انہیں آرماگیڈن نامی جگہ پر اکٹھا کرے گا، جو ایک عبرانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مجدو کا پہاڑ۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی یہ مقدس جنگ کہیں فلسطین کی سرزمین میں ہوگی، لیکن اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو آرماگیڈن یا پھر ہرمجدون کی جگہ کا صحیح علاقہ غیر واضح ہے، کیونکہ موجودہ دور میں ایسا کوئی پہاڑ نہیں ہے جسے مجدو کہا جاتا ہے۔ تاہم چونکہ آرم یا ہر ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی پہاڑ ہو سکتے ہیں، لہٰذا سب سے زیادہ امکان ہے کہ جس علاقے میں یہ جنگ ہوگی وہ یروشلم کا کوئی علاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں مجدون کا شہر ایک اہم مقام پر واقع تھا۔ اس مقام سے شمالی اسرائیل میں یزریل کی زرخیز وادیوں کا مغربی حصہ صاف صاف نظر آتا تھا۔ بہرحال عیسائیوں کے عقائد میں یہ چیز واضح نہیں کہ یہ جنگ کہاں ہوگی۔ اب یہ جنگ کب ہوگی تو اس کا صحیح وقت اور سال عیسائیوں کی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن عیسائی عقائد کے مطابق جب ان کے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئیں گے تب ان کی یہ مقدس جنگ لڑی جائے گی۔ بہرحال اس مقدس جنگ کے بارے میں آئے دن عیسائی پادری اپنی پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض پادری یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہودی مسجد الاقصی کو بم سے اڑا دیں گے تو جس کی وجہ سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی، اور تقریباً مشرق ممالک یعنی مسلم ممالک سے فوجیں آئیں گی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسیح علیہ السلام مجبور ہو جائیں گے اور جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آج کے دور میں ہر دوسرے تیسرے ممالک کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں، اس سلسلے میں عیسائیوں کا ایک مشہور مبلغ کہتا ہے کہ ان کے یسوع مسیح اس جنگ میں نیا ہتھیار استعمال کریں گے جس کے وہی اثرات ہوں گے جو نیوٹران بم کے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے رہیں گے، لیکن ان کا سارا گوشت گل چکا ہوگا، ان کی آنکھیں اپنے خولوں میں ختم ہو چکی ہوں گی، اور زبانیں منہ کے اندر گل چکی ہوں گی۔ اس عیسائی مبلغ کا کہنا ہے کہ تم انہیں محض ایک مذہبی رہنما نہ سمجھو، بلکہ وہ ایک 5 اسٹار جنرل ہوں گے۔ بہرحال عیسائیوں کی اس مقدس جنگ کے بارے میں بہت کچھ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے خداوند یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے ساتھ مل کر باطل اور دشمن قوتوں کا خاتمہ کریں گے، لیکن دوسری طرف اسلام اس جنگ کے بارے میں عیسائیوں کے ان عقائد کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ اسلام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس جنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسے قیامت کی اہم نشانی قرار دیا ہے۔ اسلام نے مستقبل کی اس جنگ کو ملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا ہے، جبکہ عیسائیت میں اسے آرماگیڈن کا نام دیا ہے۔ اسلام کے مطابق اس جنگ میں مشرقی وسطی یعنی مڈل ایسٹ کے علاقے میدان جنگ بنے گے، اور اس جنگ میں ایک طرف مسلمان جبکہ دوسری طرف عیسائیوں سمیت پوری یورپی اقوام ہوگی، جبکہ مسلمانوں کو حضرت امام مہدی لیڈ کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتابوں مثال کے طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ سے ملتے ہیں۔ مختصراً امام مہدی علیہ السلام عرب میں پیدا ہوں گے۔ احادیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں، لیکن اس بات میں شیعہ اور سنی لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ بہرحال احادیث کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو لیڈ کریں گے اور پوری دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ اس کے بعد پھر کسی مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور خراسان کے علاقے جس میں محققین کے مطابق افغانستان اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں، وہاں سے مسلمان افواج ان کی مدد کو جائیں گی۔ پھر اس جنگ کا خاتمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال جو کہ یہودیوں کا مسیح ہوگا اس کو قتل کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔
नाज़रीन ग्रामी, अहादीस मुबारका में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुछ इस तरह हुआ है कि जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में एक और बड़ा फितना यानी दज्जाल जाहिर होगा, तो दज्जाल के ज़हूर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। आपका नुज़ूल कहीं दमिश्क से होगा और ज़हूर के वक्त आप दोनों हथेलियां फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। इसके बाद इनकी तशरीफ आवरी पर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो कि नमाज की इमामत करवा रहे होंगे, वो इनको देखकर पीछे हट जाएंगे और आपको इमामत की दरख्वास्त करेंगे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म देंगे कि आप इमामत फरमाएं, क्योंकि इसकी इमामत आपके लिए हुई है। नाज़रीन ग्रामी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का बयान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर स्लेब को तोड़ देंगे, खंजीर का कत्ल कर देंगे। इसके अलावा अहादीस में ये बात भी वाज़ेह होती है कि आपकी आमद के बाद आप लोगों को ईसाईयत नहीं बल्कि इस्लाम की दावत देंगे। बहरहाल इसके बाद अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम मिल्लतों को हलाक कर देंगे और इन्हीं के ज़माने में दज्जाल भी जहन्नम वासिल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अमन व अमान का दौर होगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक बात याद रहे कि याजूज माजूज और दज्जाल का खुरूज का ज़माना दोनों अलग अलग होंगे। दज्जाल हजरत इमाम मेहदी के ज़माने में जाहिर होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल कर देंगे और इसके बाद कुर्ब क़यामत में एक और फितना जाहिर होगा। ये फितना याजूज माजूज का खुरूज है। हदीस मुबारका से हमें मालूम होता है कि याजूज माजूज का खुरूज हजरत इमाम मेहदी के वसाल के बाद होगा और कहा जाता है कि याजूज माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से हलाक होंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों से ये बात वाज़ेह होती है कि मुस्तकबिल में एक अजीम जंग होकर ही रहेगी, क्योंकि बतौर मुसलमान अगर बाइबल में लिखी गई बातों को रद्द-बदल की वजह से ना भी माना जाए, तो हमारे लिए इस जंग की पेशेनगोई के लिए बाकायदा ऑथेंटिक हदीस भी मौजूद है, जिससे कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई कोई भी बात गलत नहीं हो सकती। बहरहाल नाज़रीन, ये जंग कब होगी इसका कोई अक्सर दिन या साल ना तो हदीस की किताबों में मौजूद है और न बाइबल और दूसरी किताबों में मौजूद है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो ऐन मुमकिन है कि इसराइल और फलस्तीन का मामला, जो कि अब बहुत खतरनाक होता जा रहा है, रोजाना मासूम इंसानों का खून बहाया जा रहा है, शायद यही इस बड़ी जंग की तरफ इशारा हो, क्योंकि इस जंग का मैदान यही फलस्तीन की सरजमीन ही होगी। और मेरे ख्याल में जब यहूदी मस्जिद अल अक्सा को गिरा देंगे तो शायद तभी पूरी उम्मत मुस्लिमा की आंखें खुल जाएंगी और बिलाखिर इस जंग का बाकायदा आगाज हो जाएगा। लेकिन इस बारे में कोई 100% दुरुस्त नहीं कह सकता। बहरहाल इस बारे में आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।